آئیے ہماری بچی کی فرمائش پر عمل کرتے ہوئے کلام پیش کرتا ہوں، محبت کے ساتھ مل کے پڑھیے گا۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی۔ اس کا مطلب ایک اور بھی ہوتا ہے، اس کا مطلب ایک اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ دعا کر رہے ہیں کہ بوقت نزا آخری وقت حضور کا جلوہ نصیب ہے، اور جب سرکار تشریف لائیں تو میں دیکھتے ہی کہوں یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ، اور پھر جب میں مر کے قبر میں پہنچوں اور پھر منکر نکیر آئیں وہ سوالات کریں، حضور کا جلوہ دکھائیں اور یہ پوچھیں ما کنت تقول فی ھذا الرجل، تو جب آنکھ کھلے تو ادھر بھی سرکار موجود ہوں اور میں یہ کہتے ہوئے آنکھ کھولوں، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی۔ حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، نظارہ کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں، نثارہ کروں میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی۔ اور میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں، فرشتے جو پوچھیں، میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں، فرشتے جو پوچھیں، آقا تمہاری کی جانب اشارہ کروں میں، اشارہ کروں میں سو جاؤں یا آنکھوں لے آنکھ صلی علی۔ یہ حضور مفتی اعظم نے کوئی ایسے ہی نہیں کہہ دیا، بڑی باتیں اسی پیچھے، ایسے ہی نہیں کہا حضور مفتی اعظم نے۔ حضور مفتی اعظم نے عقل والے، عقل والے۔ سنو، ہم قادریوں کے جو پیرانے پیر ہیں ان کے بھی پیروں میں سے ہیں حضرت ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ۔ ابوبکر شبلی نام ان کا تھا، ابوبکر شبلی ان کا لقب تھا، اور یہ مرید و خلیفہ تھے سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی کے۔ اور جنید بغدادی کو جانتے ہیں ان کو ولایت کیسے ملی تھی؟ سیدوں کا ادب کر کے، سیدوں کا ادب کر کے، اپنی سب کچھ حیثیت، اپنا نام، اپنا ٹھاٹ باٹ سب سیدوں کے قدموں پہ قربان کر دیا، تو اجر یہ ملا کہ ولایت کے بادشاہ بن گئے، اور حضور غوث پاک کے پیروں میں سے، تو وہ ان کے مرید و خلیفہ تھے۔ شبلی ان کا لقب تھا، شبلی کے مطلب ہوتے ہیں شیر کا بچہ۔ یہ بات سنیے گا تاکہ سمجھ پڑے آپ کہ حضور مفتی اعظم ہند نے ایسے ہی نہیں کہا کہ میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں تمہاری ہی جانب اشارہ کرو۔ بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ حضرت ابوبکر شبلی جو تھے وہ ان کا انتقال ہو گیا، دنیا سے پردہ کر گئے، تو خواب میں کسی نے ان کو دیکھا اور پوچھا کہ اے ابوبکر شبلی، آپ جب قبر میں پہنچے اور منکر نکیر آئے تھے تو آپ سے کیا سوال کیا اور آپ نے کیا جواب دیا؟ تو
آپ نے کہا کہ فرشتے آئے تھے اور مجھ سے پوچھا من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ فرشتوں نے پوچھا تمہارا رب کون ہے؟ جواب سیدھا تھا، کہہ دیتے ربی اللہ، لیکن نہیں، انہوں نے کہا فرشتوں یہ بتاؤ وہ کون ہے جس نے میرے باپ کو سجدہ کروایا تم لوگوں سے؟ آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا نا فرشتوں نے، اللہ نے کروایا نا، فرشتوں سے کہا کہو سجدہ کرو۔ جب پوچھا تیرا رب کون ہے تو وہ کہتے یہ بتاؤ فرشتوں وہ کون ہے جس نے میرے باپ کو سجدہ کروایا تم لوگوں سے؟ تو جب یہ سنا، جواب یہ ملا، تو فرشتے یہ کہتے ہوئے چلے گئے کہ چلو چلو یہ تو ہم سے سوال کرتے ہیں۔ کیا بات ہے؟ اور سنو حدیث پاک سنو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے منکر نکیر کے حلیہ بیان کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ ان کی شکلیں کتنی خطرناک ہوں گی، لمبے لمبے بال، بڑی بڑی شعلہ برساتی ہوئی آنکھیں، لمبے لمبے دانت، لمبے لمبے ناخن، اور بڑی گرجدار آواز میں اور بڑی ہیبتناک انداز میں مردے کو جھنجھوڑ کر اٹھائیں گے اور سوال کریں گے۔ حلیہ بیان کر رہے ہیں، سیدنا فاروق اعظم بیٹھے ہوئے ہیں۔ عرض کی حضور یہ جو آئیں گے فرشتے، یہ خطرناک صورتوں والے، یہ منکر نکیر جب آئیں گے سوال کرنے، آقا یہ بیان فرمائیے کیا ایسے میں یہ کام کرے گی؟ یہ عقل کام کرے گی؟ پوچھ رہے ہیں حضور سے کہ وہ آئیں گے فرشتے خطرناک صورتوں والے تو یہ کام کرے گی؟ تو آقا فرماتے ہیں ہاں عمر یہ کام کرے گی، یہ عمر یہ کام کرے گی۔ فاروق اعظم کہتے ہیں حضور اگر یہ کام کرے گی تو ان کو بھی دیکھ لیں گے، اگر یہ کام کرے گی تو ان کو بھی دیکھ لیں گے۔ اور جن کی کام کرتی ہے نا وہ کہتے ہیں کہ میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں سو جاؤں یا کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ، اور یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، عاشق ایسے ہوتے ہیں، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں، وارا کروں میں سو جاؤں یا کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ، کہتے تیرے نام پر سر کو قربان کر کے آقا، سر کو قربان کر کے پھر تیرے سر سے صدقے اتارا کروں میں، یہ ایک جان کیا کہ اگر ہوں کروڑوں، تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، ہائے دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، تیرے نام پر سر کو قربان کر کے تیرے سر سے صدقے اتارا کروں میں سو جاؤں یا
کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی علی. اللہ کا ولی کبھی جھوٹ نہیں بولتا، یہ بات یاد رکھنا. وہ جھوٹا اللہ کا ولی ہو نہیں سکتا، جھوٹے کو ولایت ملتی نہیں. اللہ کا ولی سچا ہوتا ہے. حضور مفتی اعظم ہند سچے، سچے پھر سچے پھر سچے. یہ کسی غیر شخص نے نہیں کہا، یہ حضور مفتی اعظم ہند نے کہا. کیا کہا؟ کہتے ہیں کہ خدا ایک پر ہو تو ایک پر محمد، ایک پر محمد. اگر قلب اپنا دوبارہ کروں میں، دوبارہ کروں میں سو جاؤں یا. کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی علی. کہتے کہتے تیرا ذکر لب پر، خدا دل کے اندر، خدا دل کے اندر. تیرا ذکر لب پر، خدا دل کے اندر، خدا دل کے اندر. یوں ہی زندگانی گزارا کروں میں، گزارا کروں میں سو جاؤں یا. کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی علی. اللہ نصیب کرے پھر مدینے کی حاضری. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، مدینہ منورہ جانے والے تو بہت ہیں، بہت لوگ جاتے ہیں، میں نے دیکھے بھی ہیں. لیکن یاد رکھنا بھائیو، جو ان کے ہوتے ہیں نا، اور جو ان کے بلائے سے جاتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ اپنا جانا اور ہے، ان کا بلانا اور ہے. وہ جو جاتے ہیں نا تو بڑے عشق والے ہوتے ہیں. وہ ادھر کی ہوٹلوں میں گم نہیں ہوتے، وہ وہاں جا کر یہ نہیں پوچھتے کہ کمرہ کتنے کا لیا، بیڈ کیسا ہے، واش روم اچھے ہیں کہ نہیں. اچھا پھر وہاں پہ وہ شاپنگ سینٹر کی زینت نہیں بنتی. وہ تو بس جب جاتے ہیں تو حضور کے لیے جاتے ہیں. اور ایک پنجابی شاعر کہتے ہیں کہ مدینے پاک دے اندر میری اے ہو عبادت ہے، تیرے روزے تو نہ نظرہ ہٹاواں یا رسول اللہ. وہ بڑے کمال کی چیز ہوتے ہیں. پتہ ہے وہ عاشق ایسے ہوتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں اگر کوئی جاروب کش مل جائے، جھاڑو لگانے والا، تو وہ آنکھ بچا کر جھاڑو اس سے لے لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں تھوڑی دیر اجازت دینا بھائی، یوں ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں مجھے اجازت دے، میں تھوڑی دیر میں خود بھی کروں. پھر وہ مدینے کی گلیاں جھاڑو دینے لگتے ہیں. بظاہر تو مدینے کی گلیاں صاف کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں اپنے قلب کو صاف کر رہے ہوتے ہیں. وہ تو صاف ہے، وہاں جھاڑو دے کر بندہ اپنے قلب کو صاف کر رہا ہے. جاروں کشوں میں چہرے لکھے ہیں ملوک کے، وہ بھی کہاں نصیب فقط نام بھر کی ہے. اللہ اکبر. حضور مفتی اعظم ہند کہتے ہیں خدا خیر سے لائے وہ دل بھی نوری، وہ دل بھی نوری. خدا خیر سے لائے وہ دل بھی نوری، وہ دل بھی نوری. مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں، بہارا کروں میں سو جاؤں یا مصطفیٰ. کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی علی. کہتے کہتے